आप सब पर सलामती हो। अली इमरान का लिखा हुआ है। बारिश के घंघोर हवाले गिनता रहता हूं, लम्हा लम्हा बादल काले गिनता रहता हूं। सदियां गुजरी, ख्वाबों को आंखों में आए, पलकों पर मकड़ी के जाले गिनता रहता हूं। तारीकी की लाशें गिनना कितना मुश्किल है, दिन के आदम खोर उजाले गिनता रहता हूं। पानी कितना ऊपर हो तो डूबूंगा मैं, कितने पत्थर अब तक डाले गिनता रहता हूं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो मजमूई सियासी मंजरनामा है, ये मुस्तकबिल करीब के अंदर जमहूर की तरफ से किस तरह का रिटेलिएशन देखने में आएगा, उसके लिए एक हालिया आपको खबर सुनानी है। डॉल्फिन मछली समुद्र में शार्क की कातिल निकली है और साइंटिस्ट इसके ऊपर हैरान हो चुके हैं। साइंटिस्ट एक कातिल डॉल्फिन के 2 मिनट से भी कम वक्त के उस हमले की वीडियो को देख के हैरान रह गए, जब उसने एक बड़ी सफेद शार्क के ऊपर हमला किया, उसे कुचला और जो कुछ मुयसर आया उसे निगल के फरार हो गई। माहिरीन ने यह इंकशाफ किया है कि जनूबी अफ्रीका में मौसल बे के साहिल पे पेश आने वाला वाकया डॉल्फिन की एक किस्म ऑर्कास के शिकारी रवैये के बारे में नई बसीरत फराहम करता है। अगरचे ऑर्कास को इससे कबल शार्क और वेल का शिकार करने की वीडियो देखी गई है, लेकिन नए रिपोर्ट होने वाले वाकये के बारे में ख्याल यह किया जाता है कि यह पहला मालूम वक्त है जब किसी अकेले ऑर्कास ने दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी मछली का शिकार किया हो। और गैर मिल्की मीडिया जो रिपोर्ट करता है उसके मुताबिक ये मुनफरिद वाकया जो है ये 18 जून 2023 को अफ्रीकन जर्नल ऑफ मेरीन साइंस में पेश आया था और टीम ने हमले के तरीके का भी इंकशाफ किया और मुहक्किकीन ने यह बताया है कि किस तरह शार्क के जिगर की बू ने हालिया कत्ल की निशानदही की। और उस रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया कि वेल ने शार्क के बाएं पंख को पकड़ा और उसे बाहर निकालने से पहले कई बार आगे बढ़ाया। चंद मिनट बाद उसे अपने मुंह में शार्क के जिगर के खूनी टुकड़े के साथ देखा गया था। यह हालिया वाकया है। टीम निशानदही करती है कि वेल सफेद शार्क को मारने में कामयाब रही, जिसकी लंबाई तकरीबन 2.5 मीटर है और उसका वजन तकरीबन 100 किलोग्राम था। लेकिन उसे बड़े शिकार से निमटने के लिए दूसरों के साथ ताउन करने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसने ताउन के बगैर ही उसे निगल लिया। ये अनोखा वाकया है दुनिया के अंदर। तो ऐसा वक्त कि जब डॉल्फिन को कहा जाता है ये इशारों के ऊपर भी नाचती है, ये जमहूर इशारों के ऊपर नाचते हैं। इन जमहूर को हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान अपने इशारों के ऊपर नचवाते हैं, लेकिन कभी वक्त ऐसा आएगा जब इशारों पे नाचने वाले अपने इशारों पे नचाने लगेंगे, अगर उनके लिए हब से भेजा का माहौल बनता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमें पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से निकालना है, उसके लिए जातियात से हट के पसंद नापसंद को दफन करना है और पाकिस्तान की खातिर मिल बैठ के काम करना है। बात ठीक है, मैं भी करता हूं यही बात कि मिल बैठ के काम करना होगा और मिल बैठ के आगे का रास्ता निकालना होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब आपके ऐवानों के अंदर ये बात मुतवातिर हो रही हो कि मैंडेट चोरी का है, जब आपके ऐवानों के अंदर यह बात मुतवातिर हो रही हो कि फैब्रिकेशन जो हुई है वो माजी में कभी नहीं हुई, जब आपके अपने हरीफ जो हैं और जो माजी में आपके हलीफ हुआ करते थे वो ये इकरार कर रहे हो, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब के 2024 के इलेक्शंस की धांधली ने पूरे पाकिस्तान की तारीख का मंजरनामा तब्दील कर दिया है और एक नया रिकॉर्ड कायम किया, तब बात ये बनती है कि कौन फिर साथ में बैठेगा। पहले तो वो जो एतराजात हैं, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर करना पड़ेगा, उसको तस्हीह करना पड़ेगी। ज़हन के अंदर जो इबहाम उभर रहे हैं उसका खात्मा करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके बैठ के बात हो सकती है। बसूरत दीगर अगर कोई हुक्मरान किसी दूसरे का हक मार के बैठ जाए और कहे मुल्की फलाह के लिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर बात करने वाले जो हैं उससे उस तरीके से बात नहीं करते। मैं फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का हवाला देता हूं। अभी जो ये वो नहीं है कि जो किसी की जानिब से फराहम किए गए या किसी एक उम्मीदवार के पास, ये वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की मैं बात कर रहा हूं जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुए, जिसमें एक सादा सी मिसाल ये है। एक फॉर्म 45 है
اون چودھری صاحب کے حلقے کا. اون چودھری صاحب کے حلقے میں انہیں ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ووٹ پڑے ہیں وہ 493 ہیں, اور ان کے مد مقابل جو دوسرے امیدوار کو ووٹ پڑے تھے یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب کو, تو وہ اس سے قدرے کم ہیں, یعنی انہیں 493 پڑتے ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو 200 کے قریب ووٹ پڑتا ہے. تو یوں اس پولنگ اسٹیشن سے جیتے ہوئے وہ ہیں. لیکن اگر کل ووٹ دیکھے جائیں تو کل ووٹ اس پولنگ اسٹیشن کے جو نیچے مینشن ہیں وہ کاٹ کے دوبارہ مینشن کیے گئے. 573 کو کاٹ کے 973 لکھا گیا, 400 ووٹ کاٹ کے دوبارہ ڈالے گئے. اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ اون چودھری صاحب کو 93 ووٹ پڑے ہیں اور 4 کا ہنسا اس میں اضافت کے طور پہ لگایا گیا, تب وہ نیچے جو کیلکولیشن ہوئی ہے وہ ایکوریٹ بنتی ہے. لیکن یہاں پہ وہ کاٹ کے بھی اپلوڈ کر دیے گئے. کیا اس کے اوپر کاٹ کے دوبارہ تحریر کرنا وہ فارم 45 کی اصل کو خراب کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن اس ضمن میں خاموش ہے. اگر دیکھا جائے سنی اتحاد کونسل, ان کے وہ لوگ جو ہار چکے ہیں, اب انہیں سنی اتحاد کونسل اب اگر نہ کہیں تو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو لوگ ہیں, الیکشن کمیشن نے 14 روز میں فارم 45 اپلوڈ کرنے تھے اور وہ نہیں کیے. 5 مارچ کو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, الیکشن کمیشن نے اسے غیر قانونی اقدام قرار دیا. اس سے پہلے کہ عدالت سے کوئی بڑا حکم آتا ہے, الیکشن کمیشن نے جلد بازی کے اندر فارم 45 اپلوڈ کرنا شروع کر دی. اچھا, جلدی کے چکر میں ایسی تباہی پھیری گئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اتنے غیر معیارانہ انداز سے نمبر تبدیل کیے گئے ہیں جس سے پورے الیکشن کے سسٹم کے اوپر سوالات اٹھ گئے. راجہ ناصر عباس صاحب کی جماعت مجلس وحدت المسلمین پر غصہ نکالنے کا فیصلہ بھی کیا گیا کہ انہوں نے کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا. اب وہ اس ضمن کے اندر جتنی نشستیں تھیں ان نشستوں کو لے کے وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں تو فارم 47 زمین آسمان کا فرق ہے. ہندسے بڑھائے گئے ہیں, دوسری پینسل کا استعمال کیا گیا ہے, ایک سیاہی اور ہے اور اس کے اوپر جو کاٹ کے اور لکھا گیا وہ کچھ اور ہے. جس طریقے سے پورے ملک کے اندر یہ کم و بیش بھی کئی نشستیں بنتی ہیں جو 30 سے زائد نشستیں ہیں جس کے اوپر فارم 45 اسی طریقے سے دیکھنے کو ملتا ہے, جس میں نواز شریف صاحب کی نشست بھی ہے اور بھی دیگر نشستیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری کی ساری پاکستان مسلم لیگ نون کی نشستیں جو ہیں یہ دھاندلی زدہ نشستیں ہیں, پیپلز پارٹی کی دھاندلی زدہ نشستیں ہیں, لیکن جن حلقوں پہ ابہام ہے کھلے دل سے وہاں پہ ماننا تو چاہیے نا کہ ٹھیک ہے آپ احتساب کروا لیں. اعتزاز احسن صاحب اس ضمن میں کہتے ہیں کہ انہیں حیرت ہے جب یہ چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں تو اس کے بعد تو ایف آئی اے اور نیب کو فوری طور پہ الیکشن کمیشن میں گھس جانا چاہیے تھا, وہاں کا ریکارڈ قبضے میں لے لینا چاہیے تھا, آر اوز اور ڈی آر اوز سے تحقیقات کرنا چاہیے تھی, ان لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے تھا جن لوگوں نے مقررہ دنوں کے اندر وہ تمام فارم 45 اور فارم 47 جمع نہیں کروائے. لیکن خاموشی کے ساتھ حکومتوں کی تشکیل بھی جاری ہے, الیکشنز بھی جاری ہیں, وہ انتخابات چاہے وزیر اعظم کے ہوں, اسپیکر کے ہوں, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک جگہ پہ اگر بات ہوئی ہے کہ یہاں پہ قومی اسمبلی کے اندر وہ لوگ جو مخصوص نشستیں زیادہ لے کے آ گئے ہیں ان سے حلف نہ لیا جائے جب تک لارجر بینچ اس کی ہیئرنگ کرنے کے بعد فیصلہ نہیں جاری کر دیتا. تو ادھر لاہور کی صورتحال یہ تھی کہ لاہور ہائی کورٹ سے جب رجوع کیا گیا تو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی تیزی کے اندر حلف برداری کی تقریب کروا کے ان تمام لوگوں سے حلف بھی لے لیا گیا جو نشستیں جو ہیں وہ شادی میں جس طریقے سے پیسہ اڑایا جائے اور وہ بعد میں آپ کے ہی ہاتھ میں واپس آ جائے تو اس طریقے سے جس طرح واپس آتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی لے چکے ہیں. ادھر سنی اتحاد کونسل کی جانب سے صدارتی الیکشن میں جو امیدوار ہے محمود خان اچکزئی صاحب, انہوں نے صدارتی انتخاب کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا. پی کے میپ کے جو سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی, انہوں نے صدارتی انتخاب ملتوی کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا ہے جس خط کے اندر انہوں نے موقف یہ اپنایا ہے کہ جو قومی اور صوبائی اسمبلی کی متعدد مخصوص نشستیں ہیں وہ ابھی بھی خالی ہیں, کیونکہ ایک طرف پشاور ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ ان سے حلف نہ لیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ مکمل نہیں ہے, تو الیکٹورل کالج مکمل ہونے تک الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے. الیکشن کمیشن نے 9 مارچ کو صدارتی انتخاب کرانے کا اعلان کر رکھا ہے جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری اور سنی اتحاد کونسل کے محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ
مولانا فضل الرحمان کا بھی اس حوالے سے ایک بیان آ چکا ہوا ہے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ خواہش یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو صدارتی الیکشن میں ووٹ دوں، لیکن پارٹی کا فیصلہ واجب ہے کہ ووٹ نہیں ڈالنا، وہ ووٹ ڈالنا ہی نہیں چاہتے، لیکن ان کی خواہش کیا ہے؟ محمود خان اچکزئی کو ووٹ ڈالنے کی۔ یعنی واضح طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے جمعیت علماء اسلام پہ اپنی راہیں جدا کر چکی ہے۔ دوسری طرف ایم کیو ایم پاکستان نے صدارتی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے حوالے سے ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو رام کر چکی ہے کہ میئرشپ کے حوالے سے اگر کوئی شخص منتخب ہو چکا ہے تو آپ کو اختیارات اس کو منتقل کرنا پڑیں گے، اور اسے پھر بجٹ بھی جاری کرنا پڑے گا جو ایلوکیٹ ہوا ہوگا۔ جے ڈیز جو وزیر اعلیٰ کی ہیں وہی جے ڈیز طے کی جائیں گی سب سے پہلے میئر کی، کہ میئر کی جے ڈیز کیا ہیں، اس کے اختیارات کیا ہیں، اور اس کو لے کے مستقبل کے اندر کیا ہوگا۔ اب بانی پی ٹی آئی اور دیگر جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے سیاسی رہنما، جن میں پرویز الہی صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کی رہائی کے لیے، اور دیگر جو سیاسی قیدی جن کے نزدیک سنی اتحاد سمجھتی ہے کہ یہ سیاسی قیدی ہیں، تو انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کی ان کی رہائی کے حوالے سے۔ اسی طرح کی ایک قرارداد خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی پیش ہوئی ہے، اسی طرح کی ایک قرارداد قومی اسمبلی کے اندر بھی پیش ہوئی ہے۔ لیکن اس سب سے ہٹ کے سینٹ میں مشاہد حسین سید صاحب کا بولنا وہ ایک حیرت انگیز معاملہ ہے۔ مشاہد حسین سید صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن یہ دوسری اور تیسری بار ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب نے ایوان بالا کے اندر کھڑے ہو کر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ملک کو چلانا ہے تو اس طرح کے کیسز کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو تمام پارلیمانی امور ہیں اور جو رخنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جن کے نزدیک رخنا کوئی اور ڈال رہا ہے اور وہ اسے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کون اپنے وار میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔